الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں۔ وما امر الساعۃ، اور نہیں ہے قیامت کا آنا، الا کلمح البصر، صرف آنکھ کا جھپکنا، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ رب العالمین ہر شے پر قادر ہیں۔ واللہ اخرجکم، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہیں نکالا تم کو، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے تم۔ وجعل لکم السمع، اور پھر بنایا تمہارے لیے کان، والابصار آنکھیں، والافئدہ دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ الم یروا الی الطیر، کیا تم نے نہیں دیکھا پرندوں کو، مسخرات، کہ اسے مسخر کیا، فی جو السماء، آسمان کے اندر، فضا کے اندر، ما یمسکہن، نہیں روکا ان کو، الا اللہ، مگر اللہ نے۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے خود دو مثالیں ذکر کی، آیت نمبر 75 میں اور آیت نمبر 76 میں، کہ ایک عبد مملوک غلام ہے اور ایک آزاد ہے۔ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک گونگا اور بہرا ہے اور ایک بولنے والا سننے والا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو مخلوق کو اللہ کے ساتھ، خالق کے ساتھ کس طرح برابر کرتے ہو؟ یہ تمہاری نادانی ہے، عجیب فیصلہ ہے، برا فیصلہ ہے۔ اب جس کو جس حال میں رکھا، وہ جس قسم کے اعمال کر رہا ہے، ان اعمال پر کیا ثمرہ اور نتیجہ نکلے گا، فرمایا، اور ان کی کیا جزا اور سزا ہوگی۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ تمام غیبوں کو جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی جتنی پوشیدہ راز ہیں، جتنی باتیں ہیں، وہ سب کی سب میرا رب جانتا ہے، وہ سب کی سب میرا رب جانتا ہے۔ تو جس طرح پیدائش میں، پیدا کرنے میں، گونگا اور صحیح بنانے میں اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کے سوا کوئی قادر مطلق نہیں، اسی طرح آگے علم غیب کی بات آ رہی ہے کہ جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی قادر مطلق نہیں، پیدا کرنے والا نہیں، اسی طرح غیب کا علم بھی رکھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کسی بندے کی طرف غیب کا علم، اس کی نسبت کرنا، یہ شرکیات میں ہے۔ ایسا آدمی مشرک تو ہو سکتا ہے، مومن اور موحد نہیں۔ اور پھر فرمایا، وما امر الساعۃ، قیامت کا علم، قیامت کا حکم کب آئے گی، الا کلمح البصر، صرف آنکھ کا جھپکنا ہے، پلٹنا ہے۔ انسان ایک دفعہ آنکھ اوپر نیچے، فرمایا یہ آنکھ کا جھپکنا، یہ قیامت، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ جو مر گیا، جس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی، اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو اس کا جنازہ بھی بتائے گا، اس کی قبر بھی بتائے گی، اور اگر اعمال بد ہیں تو اس کی قیامت شروع ہو گئی، عذابات کے سلسلے، پکڑ دکڑ، وہ سب شروع ہو گئی۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور قیامت اتنے قریب ہیں، ایسے اشارہ کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیغمبر کو گئے ہوئے بھی 1400 ساڑھے 1400 سال، 1442 سال۔ اور آنن فانن آئے گی واقعتاً۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی آنن ہوگی کہ ایک آدمی نے لقمہ اٹھایا ہوگا، وہ منہ تک بھی نہیں پہنچے گا اور قیامت آ جائے گی، نظام درم برم ہو جائے گا۔ جیسے موت آتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بعضوں کی موت تو اتنی اچانک ہوتی ہے، اس لیے پناہ مانگی گئی اچانک موت سے۔ ایک تسلسل ہے، بیمار ہے، عمر کا تقاضا ہے، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، اچانک اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والی ہے اللہ کی ذات۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں نکالا من بطون پیٹوں سے، امہاتکم تمہاری ماؤں کے۔ وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اس نے نکالا تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور حقیقت ہے اس وقت کیا جانتا تھا؟ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اس وقت بھی اللہ نے سکھایا اس بچے کو، اور کیسے سکھایا کہ بچہ پیدا رب نے کیا، اللہ کی قسم اس وقت امریکہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے حضرات بیٹھ کر سکھاتے، اللہ کی قسم نہیں سکھا سکتے تھے کہ تجھے بھوک لگے، میرے رب نے سکھایا، رو رو چیخ چلا، تیری بھوک کا انتظام اللہ نے کیا ہے۔ تجھے سردی لگے رو، تیرا انتظام اللہ نے کیا۔ تجھے گرمی لگے رو، تیرا انتظام اللہ نے کیا۔ تو تکلیف میں ہے، درد میں ہے، رونا اللہ نے سکھا دیا اسے، سکھا دیا اسے۔ کیا اللہ کی ذات ہے۔ وہ بڑا بچہ اتنا ہو جاتا ہے، ابھی تو عجیب سے اسکول بن گئے، کہتے ہیں بھائی صرف فیس لینا ہے اور صرف بچے کو آنا ہے، بس اس کو خالی گیم سکھانا ہے، اٹھنا بیٹھنا سکھانا ہے۔ اور جب پینسل پکڑا دی جاتی ہے، پوچھے نا اس کو یوں پکڑو، وہ الٹا پکڑتا ہے۔ سکھا سکھا کے استاد تھک جاتا ہے، ماسٹر مس میڈم پرنسپل سب تھک جاتے ہیں۔ اتنی خواری تو خیر آج کل نہیں ہوتی ہے، ساری خواریاں صرف فیس کے لیے ہے بس۔ تو رب العالمین نے ایسا انتظام کیا۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب جو بچوں کا ڈاکٹر تھا، اس نے بتایا کہ مولوی صاحب بچہ اگر روتے ہوئے مٹھی کو یوں بند کرے تو سمجھو بچہ تکلیف میں ہے، اور مٹھی کو یوں بند کرے تو سمجھو بچہ خوش ہے۔ میں نے کہا آپ نے یہ پڑھی ہوں گی ڈاکٹریاں واقع، تو سکھا دیا بچے کو۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ بھی سکھایا کہ ماں کی چھاتی سے تو نے دودھ کو کیچ کیسے کرنا ہے، کھینچنا کیسے ہے۔ اگر بندے کے اختیار میں ہوتا تو بندہ کبھی بچے کو سکھا سکتا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب العالمین فرما رہے ہیں لا تعلمون شیئا، تجھے میں نے ماں کے پیٹ سے نکالا تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، تیرے لیے کان بنائے، کان بنائے، کان کا ذکر پہلے کیا،
اس لیے کہ انسان بچہ دیکھتا بعد میں ہے، سنتا پہلے ہے، سنتا پہلے ہے۔ پہلے ہی تبھی فرمایا بچہ پیدا ہو جائے دائیں کان میں اذان بائیں کان میں اقامت۔ میرا بچہ ہاسپٹل میں تھا، روزانہ کوئی نہ کوئی بچہ ہو جاتا، مولوی صاحب کے پیچھے بھاگ رہے تھے، مجھے جان لیا مولوی صاحب اذان تو دے دیں، اذان تو دے دیں۔ اذان بھی دیتا تھا اور پیسے بھی ملتے تھے، اکرام بھی ہوتا تھا۔ ایک بلوچ کو میں نے انکار کیا، اس نے کہا ہو نہیں سکتا مولوی صاحب، یہ ہماری طرف سے مٹھائی ہے اور یہ ہونا چاہیے، اکرام ہے یہ۔ تو پہلے کان کا ذکر کیا، فرمایا کان اور قدرت کی رنگینیوں کے قربان جاؤں، ایک نہیں دو کان بنا کے دیے، ایک میں اگر خرابی آ جائے تو دوسرا کام چلاتا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرمایا والابصار، اور آنکھیں دی، آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھو پوری دنیا اندھیر، کسی چیز کی شکل و صورت حیت اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ کان کو پہلے ذکر کیا، آنکھ کو بعد میں، اس لیے کہ سننے کا کام پہلے ہوتا ہے، دیکھنے کا کام بعد میں۔ پھر آگے فرمایا والافئدہ، اور دل دیا، دل دیا، دماغ دیا۔ دماغ کے ذریعے انسان غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے، اور جب دماغ کسی چیز کو سوچ لیتا ہے تو دل کی وساطت سے وہ آگے قدم بڑھاتا ہے، اور جس کے بعد دل جگر ہی نہ وہ قدم کیا بڑھائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں ادا کی میں نے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تم فرما بردار بن جاؤ۔ ان کانوں کا استعمال صحیح کرو، ان آنکھوں کا استعمال صحیح کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کان 24 گھنٹے ہمارے پاس، ہم دیکھیں کہ اس 24 گھنٹوں میں ہم نے کتنی اچھی باتیں سنی، کتنی قرآن کریم کی تلاوت اچھی کی، اور کتنی غیبتوں کو سنا، کتنی برائیوں کو سنا۔ یہ نوجوان نسل صبح ڈیوٹیوں سے نکلتی ہے، ماں باپ خدا حافظ بیٹھا، ماں باپ کے سامنے وہ موبائل کانوں میں ہینڈ فری لگا کر گانا چالو کر کے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں ڈیوٹیوں پر۔ کتنوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ الامان والحفیظ، جس کی موت گانا سنتے ہوئے آ رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزر۔ گانا وہ دل میں منافقت کو ایسے پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو پیدا کرتی ہے۔ وہ جی انجوائے کر رہے ہیں، راستے کا سفر طے کر رہے ہیں، طے نہیں ہو رہا اس لیے استعمال ہو رہا ہے۔ آنکھیں دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی نے بڑی تاکید فرمائی، فرمایا شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، زہریلا تیر ہے، زہریلا تیر۔ آنکھوں کا استعمال، والافئدہ، دل و دماغ کا استعمال، برے خیالات سوچنا، بری باتیں سوچنا، بری خواہشات کو سوچنا۔ فرمایا اللہ نے کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔ اب اس میں اکثر کہہ ڈالتے ہیں کہ جی ہم سے تو نہیں ہوتا اتنا کام، ہم سے تو بالکل 24 گھنٹے پورے دین پر چلنا یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ نماز تو جب موقع ملتا ہے ہم پڑھ لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، ہمارے روزگار ہے، مسائل ہیں، وسائل ہیں، بیوی بچے ہیں، اور بہت ساری ضروریات زندگی ہے۔ رب العالمین فرما رہے ہیں الم یروا الی الطیر مسخرات، کیا تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا
کہ ان کو مسخر کیا فی جو السماء، آسمان کی فضا کے اندر اللہ نے ان پرندوں کو مسخر کر کے چھوڑ دیا، ما یمسکہن، نہیں ہے ان کو آسمان کی فضا میں روکنے والا الا اللہ، اللہ کی ذات ہے جس نے انہیں آسمان میں مسخر کر دیا، روک دیا، اور وہ یوں پر اڑائیں، میلوں میل سفر چند ہی لمحوں کے اندر، گھنٹوں کے اندر وہ کر ڈالیں، صبح کو نکلے رات کو آئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ پرندوں سے دیکھو، وہ پرندے صبح کو نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ، لیکن انہیں اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے، ان کا کوئی گودام نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی دکان نہیں، گھونسلے میں چوزوں کو، اپنے بچوں کو بھوکا چھوڑ کر نکلتے ہیں اللہ کی ذات پر توکل کر کے۔ فرمایا، اللہ کا نبی فرما رہے تم اتنا ہی توکل کر لو، اتنا ہی توکل کر لو، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج پورے مہینے کا راشن گھر میں موجود ہے، پھر بھی کہو جی بہت مشکل معاملہ ہے۔ اللہ کی ذات پر سے توکل اٹھ گیا، بھروسہ اٹھ گیا۔ فرمایا ما یمسکہن الا اللہ، انہیں تو اللہ نے روکا ہوا۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے، جن قوموں کا ایمان ہے اللہ کی ذات پر، وہ اتنی اتنی سی بات سے بھی عبرت حاصل کرتے ہیں، اتنی اتنی بات سے بھی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی نصیب فرمائے۔